اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 209۔ فَإِن پھر اگر زلالتم پھسل جاؤ تم، من بعد اس کے، ما جو جاءتکم البینات آ گئی تمہارے پاس واضح نشانیاں، فَاعْلَمُوا تو جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز بہت زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پتہ ہونے کے بعد، دین کے احکام جاننے کے بعد، پھر اگر تم پھسل جاؤ تو یہ جان لو کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ قرآن اور سنت کی تعلیم جاننے کے بعد اگر تم نے اعتدال کا رستہ نہ اپنایا، اس کو چھوڑ دیا، عمل نہ کیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ کے ادھر ادھر بھٹک گئے، تو تمہیں خوب علم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غلبے والا ہے۔ وہ کسی کو سزا دینے پر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، کوئی اس پر غالب آنے کی طاقت رکھتا ہی نہیں۔ وہ حکمت والا بھی ہے، وہ اپنے کام اس طرح کرتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہم بظاہر کسی چیز کی طلب میں زندگی کھپا دیتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ وہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے بھی کہ نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ یہ چیز اس کو دینی ہے کہ نہیں، کب دینی ہے اور کتنی دینی ہے۔ اس رب کی حکمت ہے، اس رب کی حکمت وہ ہی خوب جانتا ہے۔ ہمیں اپنا ایمان کمزور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دین پر استقامت اختیار کرنی چاہیے اور ایسے راستوں سے بچنا چاہیے جو ہمیں دین سے دور کر دیں، ہم دین سے پھسل جائیں، ایسے رستوں سے بچنا چاہیے۔ غلط کام کا انجام غلط ہی ہوتا ہے۔ حق اور ہدایت آنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ اس پر استقامت اختیار کریں، کیونکہ خوشیاں، غمیاں، دولت، عزت، شہرت، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ بندے کو کتنی دینی ہے۔ لہٰذا بددل ہو کر دین سے پھسل نہ جاؤ، مایوس نہ ہو جاؤ۔ دین سمجھنے اور عمل کرنے کی چیز ہے، لیکن جو بندہ اسے سمجھے ہی نہ، دیکھے ہی نہ، عمل ہی نہ کرے اور اندھا دھند چلتا ہی رہے تو اس نے پھسل کر گرنا ہی تو ہے۔ ایسا بھی وقت آئے گا کہ وہ دین سے دور ہوتا ہوتا جہنم میں جا گرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانوں کو پکڑنے پر قادر ہے، لیکن اس کے پکڑنے میں بھی حکمت ہے۔ کب سزا دینی ہے، کتنی دینی ہے، یہ سب اس رب کائنات کی حکمت ہے۔